زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا حق تعالی نے خلاف ادب سمجھا ہے. یہ ادب فاطمہ ہے جو خدا خود تعلیم دے رہا ہے. یہ مقام فاطمہ، یہ حرمت فاطمہ کہ اس بی بی کی حرمت اللہ کی نگاہ میں قرآن سے بڑھ کر ہے، قرآن سے بلندتر ہے. قرآن کے لیے ایتا کہہ رہا ہے، فاطمہ کے لیے عطا کہہ رہا ہے. قرآن کے آنے پہ کبھی پیغمبر کھڑے نہیں ہوئے، فاطمہ کے آنے پر پیغمبر ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، چل کے جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. یہ فاطمہ کون ہے؟ اس ادب کا راز کیا ہے؟ اس اہتمام، اس احترام کا راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس شرف کا راز اور فضیلت کا راز قدم قدم پر خود پیغمبر نے بیان کیا، معصومین نے بیان کیا، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں خود اللہ نے بیان کیا. فرمایا کہ یا احمدو، اے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اے محمد مصطفیٰ، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور اے محمد علی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ بھیجتا. یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، عجب علی پیغمبر سے افضل ہو گئے، فاطمہ دونوں سے افضل ہو گئیں. میں نے عرض کیا مسئلہ افضلیت کا نہیں ہے، مسئلہ مقصدیت کا ہے. اللہ پیغمبر کو، کائنات کو بنائے اور پیغمبر کو نہ بھیجے تو مقصد تخلیق کائنات ضائع ہو جائے گا. اس لیے کہ کائنات کا مقصد حصول کمال ہے. اگر پیغمبر کو نہ بھیجا جائے کائنات بے کمال رہ جائے. اور اگر اللہ پیغمبر کو بھیجے لیکن علی کو نہ بھیجے تو پیغمبر کی محنت کو کون بچائے. اور اللہ علی اور علی کی اولاد کو بھی بھیج دے لیکن اسے نہ بھیجے جو ان سب کے لیے پناہ گاہ ہے اور ان سب کی محنتوں کے لیے محافظہ ہے تو سب کی محنتیں برباد ہو جائیں. اس لیے اللہ نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا ہے. اس لیے امام صادق فرماتے ہیں اصول کافی میں، ابو جعفر یعقوب کلینی نے اس حدیث کو بیان کیا. وہ فرماتے کہ اللہ نے میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو 3 نور عطا کیے. ایک نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، یہ نور جمال خدا ہے. ایک نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، یہ نور جلال خدا ہے. اور ایک نور زرد جو دن میں ظاہر ہوتا ہے، یہ نور عصمت و طہارت ہے. وہ نور سفید جو صبح میں ظاہر ہوتا ہے، نور جمال الہی، یہ نور نبوت و رسالت ہے. اور وہ نور سرخ جو ہنگام غروب ظاہر ہوتا ہے، جو نور جلال الہی ہے، یہ نور امامت و ولایت ہے. اور نور زرد نور عصمت و طہارت ہے جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے. اور یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے ساتھ، یہ نور عصمت و طہارت. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ کے نور کو نور رسالت اور نور امامت و ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور ولایت بچتا ہے. نبوت باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، رسالت باقی ہے تو فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اگر امامت باقی ہے تو سیدہ کی وجہ سے، اگر ولایت باقی ہے تو سیدہ کی وجہ سے. کچھ نہ رہتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. اس لیے آیت اللہ کمپانی نے فرمایا کہ تنہا نہ مام احمدی، پیغمبر نے مانگا ہے
اہل تسنن کی روایات میں امام کعبہ ابن حجر نے لکھا ہے، ابن حجر ہیثمی المکی نے، کہ 4.5 برس کی عمر تھی فاطمہ زہرا کی جب پیغمبر نے پہلی مرتبہ آپ کو ماں کہہ کے بلایا۔ کب؟ زندگی بھر جناب خدیجہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا، قدم قدم پر آپ کی نصرت کی، آپ کی حمایت کی، آپ کا ساتھ دیا۔ وہ دن جس دن سارا دن مکہ کے مشرک پیغمبر کو گھر میں سمجھتے ہوئے سنگباری کرتے رہے، پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ چند گھنٹوں کے بعد جناب خدیجہ کی آواز بلند ہوئی کہ اے مشرکین مکہ، جو تم خیال کر رہے تھے کہ تم محمد مصطفیٰ پر پتھروں کی بارش کر رہے ہو، واللہ ایک پتھر بھی میرے آقا محمد مصطفیٰ کو نہیں لگا، سارے پتھر خویلد کی بیٹی خدیجہ نے اپنے جسم پر برداشت کی، لہو لہان ہو گئیں، مجسم وفا، مجسم اطاعت، مجسم ادب، جو قربان ہو گئیں رسول مآب پر۔ بعد از خدیجہ جس ہستی نے مسلسل دائماً پیغمبر کا مشکل ترین لمحات میں ساتھ دیا، یہ سیدہ ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، ابن حجر ہیثمی المکی نے، صاحب سوائے کے محرکہ نے اس روایت کو تحریر کیا، جب پیغمبر داخل ہوئے آپ کے چہرے پر، آپ کے کپڑوں پر خس و خاشاک تھی، آپ کے کپڑوں پر خون تھا، آپ زخمی تھے، خون بہہ رہا تھا۔ ایسے عالم میں جب گھر میں داخل ہوئے تو بےتابی سے فاطمہ زہرا انتظار کری، جیسے ماں اپنے بچوں کا انتظار کرتی۔ دروازہ کھولا، پیغمبر کو دیکھا، آنکھیں نم ہوئیں، جلدی سے خس و خاشاک کو صاف کرنا شروع کیا، کپڑے جھاڑنا شروع کیے، اور پھر پیغمبر کے چہرے سے گرد کو صاف کرنا شروع کیا، پھر مرہم پٹی کرنا شروع کی۔ یہ اہتمام دیکھا، بے ساختہ ختمی مرتبت کی زبان سے پہلی مرتبہ یہ جملہ ادا ہوا، ام ابیہا، یہ بی بی تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، کہ جو ماں جیسے خیال رکھتی ہے، اس اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے کہ ختمی مرتبت کا مقصد فاطمہ کی وجہ سے بچا، اور اس دنیا میں پیغمبر فاطمہ زہرا کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ اگر بی بی کو بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو اللہ ختمی مرتبت کو نہ بھیجتا۔ آپ کے نور کے ظہور کا راز نور فاطمہ کا اس کائنات میں آنا ہے، اس لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ لیکن آیت اللہ کومپانی نے فرمایا کہ فاطمہ کس کس کی ماں ہے؟ فارسی زبان میں ماں کو مام بھی کہتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں تنہا نہ مام احمدی، مام تمام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، تو صرف محمد کی ماں نہیں ہے، تو آدم سے لے کے خاتم تک ایک ایک نبی کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ تنہا نہ مام احمدی، مام تمام انبیاء، از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء۔ اے فاطمہ زہرا، تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا جس کی وجہ سے سب کچھ باقی ہے، ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ عصمت و داوری نبوت، نہ عصمت ہوتی نہ عدالت ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی، جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ آتا اگر فاطمہ نہ آتی، احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ پیمبر آتے، نہ علی کو خدا بھیجتا اگر فاطمہ نے نہ آنا ہوتا۔ سب کچھ فاطمہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو فاطمہ نے بچایا، اور اگر فاطمہ گھر سے دربار تک نہ جاتی تو 1,24,000 نبیوں کی محنت پامال ہو جاتی۔ پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ سازشیں جو 70 دن برابر آپ کی زندگی میں جاری تھیں، اب انہوں نے عملی اثر دکھایا۔ ادھر پیغمبر کی میت رکھی ہے، علی غسل و کفن میں مصروف ہیں، اور ادھر باہر گلی میں ایک آواز بلند ہوئی، لوگ اکٹھے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، حالت دکھ اور سوگ میں ہیں، عزا کی کیفیت میں۔ اچانک سے ایک آواز گونجی، خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ محمد مرے نہیں ہیں۔ جس طرح سے موسیٰ جب 40 دن کے لیے غائب ہوئے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا
کہ وہ مر گئے، نہ، محمد زندہ ہیں اور عنقریب وہ پلٹ کر آئیں گے، اور جس نے ان کی موت کی بات کی وہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا اللہ نے عیسیٰ کی طرح سے اپنے نبی محمد کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وہ واپس آئیں گے۔ یوں لوگوں کی ذہنیتوں کو الجھایا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ باتیں جو انہیں سننے میں ملی۔ لوگ حیران، پریشان، سرگردان، بہتے ہوئے آنسو رک گئے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں۔ ہمت نہیں ہے کہ کوئی نبی کی وفات کا انکار کرے، لیکن دوسری طرف سے جو عجیب و غریب باتیں سنی جا رہی ہیں، یہ عجیب کیفیات چل رہی تھی، سب خاموش تھے، سناٹا طاری تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک جوان صحابی جس کا نام عمر ابن زائدہ، یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اگر اللہ اپنے پیغمبر کو اٹھا دے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ جیسے یہ آیت پڑھی عمر ابن زائدہ نے، صاحب شمشیر نے سنی انسنی کر دی کہ خاموش ہو جاؤ، اگر مزید بات کی تمہاری گردن کو اڑا دوں گا۔ اسی اثناء میں مورخین نے لکھا صاحب شمشیر نے کسی فرد کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کہا، وہ فرد وہاں سے روانہ ہوا، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد دو بزرگ دوڑتے ہوئے آئے، ایک ابو عبیدہ جراح اور دوسرا ابو عبیدہ جراح کے ساتھ ایک اور فرد، جس نے آتی وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا۔ تو جیسی وہ آیت سنی، صاحب شمشیر نے فوراً سے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اچھا، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے غلطی لگی، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ پھر چند لمحوں کے لیے وہ تینوں فرد روکے، اور رکنے کے بعد مختصر گفتگو کی آپس میں اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ تین افراد کہاں جا رہے ہیں؟ ثقیفہ بنی سعدہ میں، اور پیچھے پیچھے عبد الرحمن بن عوف مکی، اور پھر مہاجرین میں سے 2 سے 3 اور افراد ان کے ساتھ ملحق ہوئے۔ اور جب ثقیفہ پہنچے تو 317 انصار تقریباً پہلے سے وہاں موجود تھے، اور وہ اپنے رئیس، اپنے سردار سعد بن عبادہ کا انتخاب کر چکے تھے، اور اکثریت ان کی قیادت پر متفق تھی، اور انہوں نے طے کیا کہ انہیں پیغمبر کا جانشین معین کرے۔ انصار نے کیوں پیش قدمی کی؟ جناب سیدہ نے دربار میں شکوہ کیا اپنے خطبے کے دوران، تم نے تو پیغمبر کا ساتھ دیا تھا، تم تو ہماری حرمت کو جانتے تھے، پھر کیوں تم نے ہاتھ شکنی کی؟ پھر کیوں نے تم نے ہمارے ساتھ غداری کی؟ تو انصار کی آوازیں آئیں، اے نبی زادی، اس لیے کہ ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ہم نہ بھی اٹھتے اپنے حق کے لیے یا اپنے لیے بات نہ کرتے تب بھی یہ حکومت و اقتدار آپ تک نہیں پہنچنا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے پھر ہم نے سوچا بجائے اس سے کہ کوئی اور اس کو حاصل کرے، ان سے ہم مقدم ہیں اور ہم حق رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے پیش قدمی کی۔ خیر، سعد بن عبادہ کی بیعت کی بات جب شروع ہوئی، اس سے پہلے کہ اب سب تسلیم ہوئے اور بیعت کا وقت تھا، ایسے میں یہ 3 افراد اور پیچھے پیچھے 2 سے 3 افراد مزید داخل ہوئے۔ یہاں صاحب شمشیر نے پوری قوت اور آواز سے ان سے خطاب کیا، کہا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم ختمی مرتبت کا جانشین معین کرو؟ انہوں نے کہا مگر کیوں؟ ہماری کاوشیں ہیں، ہم نے جہاد کیا، جنگیں لڑی، قربانیاں دی، ہم تمہارے میزبان بنے، اپنے اموال میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دی تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو۔ ہم نے تمہیں زمینوں میں شریک کیا، اموال میں شریک کیا، اپنا بھائی بنایا، ہم نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑی، تم بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، ہمارے پاس عددی کثرت تھی، جنگوں میں کامیابی کی وجہ ہم ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، اوس و خزرج ہیں۔ تو صاحب شمشیر نے کہا تم نے جو کچھ کیا ہے یہ کاوش اللہ کے لیے تھی، اور اس کا صلہ بھی جا کر قیامت میں اللہ سے لینا، لیکن ختمی مرتبت کے جانشین کا انتخاب ان کی وصیت کے مطابق ہوگا، اور ان کا وصی اور جانشین ان کے خاندان میں سے ہونا چاہیے، اور ہم ہیں ان کے خاندان میں سے۔ اس پر سعد بن عبادہ اور یہاں پر منذر نے ایک بات کہی، اس نے کہا ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک امیر تم میں سے ہو جائے،
ایک امیر ہم میں سے ہو جائے. یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں پر انصار ڈھیلے پڑ گئے. انہوں نے کمزوری دکھائی, لچک دکھائی. اپنے موقف سے جب عملی طور پر دستبردار ہوئے, نیچے آئے, تو اب مہاجرین کے اور زیادہ اضافہ ہوا ان کے حوصلے میں. ان کا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت میں دو امیر ہوں؟ امیر ایک ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا, اس لیے کہ ہم رسول اسلام کے قرابت دار ہیں. اور فوراً سے صاحب شمشیر نے اپنے ساتھ کھڑے ایک فرد کا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور سب سے پہلے خود اس ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا کہ میں بیعت کرتا ہوں اور آگے بڑھو. یہاں پر ابو عبیدہ جراح وہ دوسرا فرد تھا جس نے اس شخص کی بیعت کی. اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مکی, اور پھر سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر, اس نے چونکہ اپنے چچا زاد بھائی سے کینہ رکھتا تھا, اس نے بیعت کی. پھر دیکھا دیکھی ایک ایک انصار آگے بڑھا اور سب نے بیعت کی سوائے سعد بن عبادہ کے اور اس کے بیٹے قیس کے. اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر سعد بن عبادہ کو مروا دیا گیا, اور آج تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سعد بن عبادہ کو جنہوں نے مارا تھا, لیکن جنہوں نے مارا تھا انہیں پتا ہے کہ کنہوں نے مارا تھا. بہرحال باقی افراد نے یہ بیعت کی, چونکہ وہ قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے اور ان کو جواب نہ دے سکے, اور اس حالت میں انہوں نے بیعت کی. اور اب یہ کاروان ثقیفہ بنی سعدہ سے نکلا. ادھر علی ابن ابی طالب ختمی مرتبت کی تجہیز اور تکفین میں مصروف ہیں, اور ادھر سے ثقیفہ بنی سعدہ کی کاروائی تمام ہوئی. اور اب یہ افراد نکلے, اور جو چیدہ افراد اور حامی تھے خلیفہ کے ساتھی, سب نے خلیفہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بڑی عزت و احترام سے آگے لے کے چل رہے. اور جو فرد بھی راستے میں ملتا ہے بلا فاصلہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں. یہ نئے خلیفہ ہیں, یہ پیغمبر کے جانشین ہیں, ان کی بیعت کرو. جب ہاتھ رکھ دیا جاتا اور وہ حیرت سے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے, اچانک سے ہاتھ پکڑا, ہاتھ رکھ دیا, اور اب فوراً اگلا جملہ جو اس سے کہا جاتا ہے احتیاط کرنا. تم نے جبر و اکراہ کے بغیر, زور زبردستی کے بغیر خود سے بیعت کی ہے. اب اس بیعت کے بارے میں محتاط رہنا, بیعت شکنی کے بارے میں خیال رکھنا. یوں مدینے کی گلیوں میں گھما پھرا کر بیعت کا سلسلہ جاری رہا. ادھر دوسری طرف ختمی مرتبت کی تجہیز و تکفین چل رہی, اور جب تجہیز اور تکفین مکمل ہوئی, مولا متقیان عباس اور فضل ابن عباس اور ایک اور شخصیت جن کا تعلق خود جو ختمی مرتبت کے منہ بولے بیٹے تھے, اسامہ بن زید, ان کے ہمراہ مل کر ختمی مرتبت کو غسل دیا, کفن دیا, اور اب نماز جنازہ کی نوبت آئی. سب آگے بڑھے, کون نماز پڑھائے؟ مولا متقیان نے فرمایا نہ کوئی شخص پیغمبر کی زندگی میں امامت کی صلاحیت رکھتا ہے, نہ کوئی آپ کے جسد پر امامت کروا سکتا ہے. فرادہ نماز پڑھی جائے. کیسے پڑھی جائے؟ جیسے ہم 5 تکبیریں پڑھتے ہیں یا بس اوقات 7 تکبیریں پڑھتے ہیں یا اس سے زیادہ. تو پوچھا کہ کیا پڑھیں؟ فرمایا کوئی تکبیر نہیں پڑھی جائے گی. ہر فرد آئے اور پیغمبر کے جسد اطہر پر یہ آیت پڑھے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب سے پہلے مولا متقیان نے نماز پڑھی, آپ کے بعد بنو ہاشم نے نماز پڑھی, بنو ہاشم کے بعد مہاجرین نے نماز پڑھی, مہاجرین کے بعد پھر انصار کے افراد آتے رہے, اور پیر کا دن گزر گیا, پھر پیر کی رات آئی, پھر منگل کا دن گزر گیا, پھر منگل کی رات آئی, پھر بدھ کا دن گزر گیا, پھر بدھ کی رات آئی. 3 دن گزر گئے, اور ان 3 دنوں میں کچھ افراد کو فرصت نہ ملی کہ وہ چند لمحے نکال کر پیغمبر گرامی اسلام کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں. یہاں تک کہ بدھ کی رات کے آخری حصے میں, بدھ اور جمعرات کی شب کے درمیان وسطی حصے میں, ہنگام سحر رات کے آخری حصے میں ختمی مرتبت کو قبر میں اتارا گیا. جس موقع پر بنو ہاشم موجود تھے, جناب عباس موجود تھے,
ان کے بیٹے فضل موجود تھے, اسامہ بن زید موجود تھے. انصار نے خواہش کی اے علی ہمیں بھی اس شرف سے محروم نہ رکھیں, ہمیں بھی شامل کر لیجئے. یہاں تک کہ اوس بن خولی مولے متقیہ نے کہا تم قبر میں آ جاؤ تاکہ تمہاری نمائندگی بھی ہو جائے. اس نے بھی چادر کا ایک حصہ پکڑا. یوں پیغمبر کی تدفین ہو گئی. ادھر پیغمبر کی تدفین ہوئی, ادھر بیعت کا سلسلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ مدینہ کے اطراف میں, دوسری طرف مدینہ کے اندر مختلف آبادیوں میں مسلسل کوشش ہے شب و روز کہ اس نوزاد حکومت کو مضبوط کیا جائے. آج کی حد تک ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے جتنا وقت و فرصت بچی کہ کس طرح سے انبیاء کی محنت, بالخصوص پیغمبر کی محنت, بالخصوص نظام ولایت کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں. اس لفظ پر خاص توجہ رہنی چاہیے, انحصار. اس لیے کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ کوئی بھی اور ذریعہ ہو سکتا تو اللہ فاطمہ زہرا کو اس دنیا میں نہ بھیجتا, نہ فاطمہ دربار میں جاتی. آئے سمجھیں حالات کیا تھے, کس طرح سے مقصد کی بقا منحصر تھی سیدہ میں. ادھر سے یہ نوزاد حکومت قائم ہو گئی اور انصار جو مدینہ کے اصل باشندے تھے اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور جو مالی اور عددی کثرت کے اعتبار سے مضبوط تھے, جن کی سماجی اور معاشرتی حیثیت تھی, لیکن قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے, اب بول نہیں سکتے جب ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. ایک اور گروہ ہے اور وہ ہے بنو امیہ. انصار کے بعد دوسرا مضبوط ترین گروہ مدینے میں یہ بنو امیہ ہے. معاشی اعتبار سے یہ خود انصار پر بھی بھاری ہیں اور افرادی اعتبار سے بھی بڑی قوت سمجھے جاتے تھے. اور ان کا سردار اور رئیس جس کا نام ابو سفیان. ابو سفیان شومی قسمت یا خوش قسمتی پیغمبر کی رحلت کے وقت مدینے کے اندر نہ تھا. اس حقیقت کو میں نے بارہا بیان کیا, لیکن تسلسل کلام کے لیے چند اشارے دوں تاکہ نتیجہ لیا جا سکے. شام میں تجارت کی غرض سے تھا اور شام میں اسے پیغمبر کی وفات کی اطلاع ملی. جب پتہ چلا, سب سے پہلا سوال یہ کیا سردار بنو امیہ نے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنا ہے, حاکم کون بنا. اس لیے کہ سردار بنو امیہ کی پوری کوشش اور تیاری یہ تھی کہ پیغمبر کے بعد وہ برسر اقتدار آئے. اب یہ باتیں سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. اب پاکستان کی سیاست اور اپنے صوبے کی سیاست دیکھ لیں کس طرح سے شب و روز سیاسی چالیں چلی جاتی ہیں. اس طرح سے ایک پورے مدینے میں مختلف قوتیں اور لابیاں تھیں جن میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے آ جائے. بالخصوص بنو امیہ جب دیکھا تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اب اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں رہا, فوراً سے سارا مال غلاموں کے سپرد کیا, سر پٹ گھوڑا دوڑایا, مدینے پہنچا. راستے میں سوچتا رہا کس طرح سے یہ تیر جو کمان سے نکلا ہے اس فرصت سے کیسے فائدہ اٹھائے, بھاگتے چور کی لنگوٹی سے. سو کیا کیا, کس طرح سے حالات دوبارہ ایسے بنائے کہ پھر سے حکومت میرے پاس آ جائے. ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ مجبوراً حکومت گھوم پھر کے میرے پاس آ جائے, جو کہ بہت بڑا سیاست مدار تھا. یہ سوچتے سوچتے وہ عباس کے پاس پہنچا. کہا اے عباس, خلافت یا بنو ہاشم کا حق ہے, جب بنو امیہ کا حق ہے. یہ بنو تمیم کے فلاں قبیلے کا وہ فرد کب اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بنے. عباس نے پوچھا بتاؤ کیا کریں. کہا کہ علی آپ کا بھتیجا ہے, آپ میرے ساتھ چلیں اور علی سے کہیں کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے, لے کے دینا میرا کام ہے. میں ابو سفیان مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا. میرے سپاہی, فوج میری, لشکر میرا, سپاہ میری, درہم و دینار میرے, تمام انتظام میں کروں گا. علی صرف مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بار یہ کہہ دیں خلافت میرا حق ہے,
لے کے دینا میرا کام۔ عباس خوش ہوئے، اس مشکل وقت میں کوئی ہمارا مددگار آیا۔ خوشی خوشی سردار بنو امیہ کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لیے مسجد نبوی میں پہنچے، جہاں قبر رسول کے پاس علی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جا کر سلام کیا اور اپنے تئیں عباس بن عبد المطلب نے اب جناب علی کو یہ خوشخبری سنائی۔ کہا ہے اے علی امیر المومنین، ابو سفیان ہماری حمایت کے لیے آیا، اور ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی صرف لوگوں کے سامنے ایک بار یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، اس لیے آپ ایک دفعہ حامی بھر لیں۔ جیسی مولا متقیان یہ بات سنی، غضبناک نگاہوں سے سردار بنو امیہ کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پورے جلال کے عالم میں یہ فرمایا، اے ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا، تو محدور الدم ہے، چونکہ تو نے کلمہ پڑھا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن ہم تمہیں حق نہیں دیتے کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرو۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد کیا، ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، واضعوا تیجان المفاخرہ، اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان، آج جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ہاذا ماء آجن، یہ گدلا پانی ہے، اور جو لقمہ تو علی کو کھلانا چاہ رہا ہے، وہ لقمۃ یعض بہا آکلھا، ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ ابو سفیان، کچھ دن پہلے جب ہم نے خود اپنی خلافت اور حکومت اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، یہی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے حرس علی الملک، علی حکومت کا حریص ہے، پھر ہم خاموش ہو گئے۔ جب ہم چپ ہوئے تو یہی لوگ تھے جو کہنے لگ گئے جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر و احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو علی موت سے ڈر گئے۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر فلسفہ سکوت علوی کیا ہے، علی کی خاموشی کا راز کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہتو لستربتم استراب الارشیت فی طویل بعیدہ۔ اتنا واضح اور سری جواب سننے کے بعد سردار بنو امیہ پشیمان اور شرمندہ سر جھکائے وقت کے حکمران کے پاس پہنچا اور اس کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشرتی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشی کیفیت کا پتہ ہے، میری عددی کثرت کو جانتے ہو، میں یہ حکومت تم سے چھین لوں گا، ایسے حالات پیدا کر دوں گا۔ حاکم وقت اور حزب حاکم جو آنے والے کے مزاج آشنا تھے کہ ناراض کیوں ہوتے ہو، یہ حکومت تمہاری حکومت ہے، تم اس کے ہر فائدے میں شریک ہو، جتنا مال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دیا، یہ رکھو، اور فتوحات ہوں گی اور مال دیں گے اور تمہیں اقتدار میں بھی شریک کریں گے، اور وعدے پہ عمل کیا گیا۔ بعد میں حکومت میں شامل کیا گیا بنو امیہ کو، جیسے جیسے فتوحات ہوتی چلی گئیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے، پہلے انصار، دوسرے مرحلے میں مہاجرین، دوسرے مرحلے میں بنو امیہ، جن کے ضمیر کو بیت المال کے ذریعے سے خرید کر لیا گیا۔ اب تیسرا گروہ ہے علی ابن ابی طالب، آپ کے صحابہ اور بنو ہاشم، یہ تیسرا گروہ جس سے حزب حاکم کو خطرہ ہے، جس سے اس کی حکومت کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں، لیکن حاکم کو اندازہ ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں تلوار نہیں اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ علی امام ہے اور امام دین کا محافظ ہے اور اس نے ہر حال میں دین کا دفاع کرنا۔ میں اس موقع پر بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیا کرتا ہوں۔ فرض کیجئے
اس ملک میں تشیع کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جیسے 80 کی دہائی میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی چند مرتبہ ایسے حالات بنے کہ پاکستان میں تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا اور تشیع کو ہمیشہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی. تو ایسے حالات میں اگر لاہور سے کچھ باشعور افراد اٹھتے ہیں جو مذہب کا درد رکھتے ہیں آپ میں سے اور ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہیے جو ملی سطح پر تشیع کے حقوق کا تحفظ کرے، علمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، عبادی اور مذہبی اعتبار سے، اقتصادی اور معاشی اعتبار سے، بے روزگار مومنین کو روزگار دیا جائے، جوانوں کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، انہیں دینی اور ملی اور مذہبی شعور دیا جائے. اس کے لیے ادارہ بناتے ہیں اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کم میں اور ہم اس سلسلے کو بڑھائیں تاکہ پورے ملک میں مومنین کو اس لڑی میں پرویا جا سکے. تو باقی افراد کو ملانے کے لیے طے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اس منشور کو کاغذ پر تحریر کرتے ہیں اور اس کی فوٹو کاپیاں بنوا کر آپ ایک ایک گھر کے دروازے پر تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھیں اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کا ساتھ دیں اور آپ ملکی سطح پر ایک مضبوط ادارہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو پاکستان میں تشیع کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے. ادھر آپ نے منشور تقسیم کیا اور پھر قومی مرکز میں جمع ہوئے، دوسری نشست ہوئی، دوسری مرتبہ آپ کا اکٹھ ہوا اور جب جمع ہوئے تو کسی نے یہ بات کی کہ اتنا بڑا سسٹم جو بنانے چلے ہیں تو اس میں کسی کو ذمہ دار ہونا چاہیے، کسی کو صدر ہونا چاہیے، کسی کو نائب صدر ہونا چاہیے، باقی عہدوں کی تقسیم ہونی چاہیے تاکہ بہترین انداز میں یہ نظام آگے بڑھ سکے. جب بات جہاں پہنچی تو اختلاف ہو گیا. آدھوں نے کہا کہ جوان قیادت چاہیے، آدھوں نے کہا کہ یہ بزرگ اہل ہیں، انہیں ہمارا صدر ہونا چاہیے اور فرض کیجئے بزرگی کے اعتبار سے صلاحیت ان میں ہے اور ان کی نسبت جوان کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، لیکن ان کے ساتھی اور دوست اور ان کے قبیلے والے وہ مصر ہیں کہ انہی کو بننا چاہیے صدر، تب ہم ساتھ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، اور صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے لیکن باقی ان کے ساتھی انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بحث شروع ہو گئی، مباحثہ، گفتگو اور تلخی بڑھ گئی، اتنی بڑھی کہ اب ہاتھا پائی کی نوبت آئی. گریبان چاک ہوئے، چند سر شگافتہ ہوئے، کچھ جوان زخمی ہوئے، کچھ گریبان چاک ہوئے. سارے لڑائی جھگڑے کے بعد بالآخر ایک اچھا کام ہوا اور وہ یہ کہ حقدار کو مل گیا اور صدارت و قیادت اس بزرگ تک پہنچی جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور مشکل آسان ہو گئی کہ حقدار کو پہنچا اور جسے صدر بننا چاہیے تھا وہی بنا. بس تھوڑی سی قباحت ہوئی کہ کچھ جوان زخمی ہو گئے، کچھ گریبان چاک ہو گئے، کچھ سر شگافتہ ہوئے، لیکن مسئلہ تو حل ہو گیا. حل ہوا مسئلہ؟ نہ، مسئلہ اور خراب ہو گیا. کیسے؟ جیسے ہی قومی مرکز کے اس بند ہال کی یہ کاروائی لاہور شہر کے مختلف گھروں تک پہنچے گی اور یہ ساری باتیں ان تک پہنچیں گی تو سب سے پہلا وہ کام کیا کریں گے؟ جو منشور آپ ایک ایک گھر تک پہنچا کے آئے تھے سب سے پہلے وہ اسے پھاڑ کے پھینکیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کو اس مکتب کے حقوق اور اس مکتب کے ساتھ کوئی درد نہیں ہے، یہ تو عہدے کی جنگ ہے، یہ تو صدارت کی جنگ ہے، اور اس منشور کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پر ختم ہو جائے گی. اب اگر یہ مثال پہنچی ہے تو آئیے صدر اسلام میں بعد از رحلت رسول دور خلافت میں آ جائیے. پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سال میں، مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف آبادیوں میں اسلام کی دعوت کے خطوط ارسال کیے، ساتھ قرآن مجید کی آیات بھیجی کہ اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات کی ضمانت ہے. اور یہ سب لوگ یہ منشور پڑھ رہے ہیں، اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں اور اسی دوران پیغمبر کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اگر علی پیغمبر گرامی اسلام کا غسل و کفن چھوڑ کر اپنی ذوالفقار اٹھائیں اور سقیفہ بنی سعدہ میں جا پہنچے، وہ علی جس نے جنگ احد میں
اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وہی علی اگر سقیفہ بنی سعدہ میں آ جائے تو علی کو کتنا وقت چاہیے؟ چند لمحوں میں کام تمام کر سکتے ہیں. تو اس طرح حق حقدار تک پہنچ سکتا ہے. خلافت علی کو مل جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ جیسے ہی سقیفہ بنی سعدہ کے بند حجرے کی یہ کاروائی مدینے سے باہر پہنچے گی تو جن لوگوں تک اسلام کا منشور پیغمبر کے توسط سے پہنچا تھا سب پھاڑ کے پھینک دیں گے کہ یہ تو کوئی الہی دین نہیں ہے، یہ تو خلافت کی جنگ ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو حکومت کی جنگ ہے. اب علی امام ہے اور امام کا پہلا اور آخری فریضہ دین کا تحفظ ہے. دین اگر تلوار کو نکال کے اور تلوار چلا کے بچتا ہے تو 9 سال چلے گی اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے، پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پر تماچے لگ جائیں تب بھی یہ تلوار کبھی باہر نہیں آئے گی. اس لیے علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. جب علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تو بنو ہاشم بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے، اصحاب علی بھی تلوار نہیں اٹھا سکتے. ورنہ جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے جایا جا رہا تھا، ایسے لمحے میں، ایسے مرحلے میں ایک مرتبہ ابو ذر سے یہ منظر برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور علی کی نگاہ پڑی کہ ابو ذر تلوار نکالنے لگے ہیں. اسی حالت میں ابو ذر کو کچھ نہیں کہا، سلمان کی طرف دیکھا اور سلمان دوڑتے ہوئے ابو ذر کے پاس گئے کہ آج جب فاتح خیبر خاموش ہے تو فاتح خیبر کی خاموشی کے راز کو سمجھو. کیا تو علی سے بڑا شجاع ہے؟ کیا تو علی سے بڑا دلاور ہے؟ ایسے موقع پر ایک یہودی جو مدینے میں پیغمبر گرامی اسلام کا ہمسایہ تھا اور کئی سال مدینے میں پیغمبر کے قریب رہا، آیتیں بھی سنتا تھا، قرآن بھی سنتا تھا، اسلام کی دعوت بھی سنتا تھا، اس کے باوجود اتنے سال گزر گئے کبھی کلمہ نہیں پڑھا. لیکن آج پہلا موقع ہے، پیغمبر کی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا. اور پیغمبر کی رحلت کے بعد جب علی کے گلے میں رسی دیکھی، وہی کھڑے کھڑے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. کسی مسلمان نے کہا ارے ساری زندگی پیغمبر تمہیں دعوت دیتے رہے، تب تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا دیکھا، کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہ میں نے اسی علی کو کچھ عرصہ پہلے جنگ خیبر میں یہودیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا. اس دن میں نے اس علی کی شجاعت دیکھی تھی جب اس نے در خیبر کو ایک جنبش دست اچھال کے فضاؤں میں پھیلا دیا تھا. اور آج وہی علی ہے جو چند افراد کے آگے اس طرح سے مجبور. یہیں سے مجھے لگتا ہے کہ یہی اللہ کا نمائندہ ہے، یہی محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے. کچھ تو بات ہے کہ اتنا بڑا شجاع چند ایک افراد کے دستگیر ہے، یقیناً حق پر ہے، اس لیے کلمہ پڑھا. یہ مشکل مرحلہ تھا. انصار خاموش ہیں، مہاجرین بنو امیہ کو خرید لیا گیا، علی تلوار نہیں اٹھا سکتے. اب اس سارے سکوت میں، اس سارے سناٹے میں وہ پیغام جو 1,24,000 1,40,000 صحابہ کے درمیان پیغمبر نے پہنچایا تھا، جو پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کی بقا کی ضمانت تھا، وہ پیغام ہمیشہ کے لیے فضاؤں میں گم ہو جائے، وہ حقیقت فراموش ہو جائے. کون ہو جو اس پیغام مصطفیٰ کو امت کے فرد فرد تک پہنچائے؟ صدیوں کا سفر عبور کر کے قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے ذہنوں تک اس صدا کو پہنچائے. فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی بھی آواز ہوتی اسے گلے میں دبا دیا جاتا. اس سکوت میں، اس سناٹے میں جب علی خاموش، بنو ہاشم خاموش، اصحاب علی خاموش، جب انصار خاموش، بنو امیہ خاموش، جہاں ہر طرف سکوت ہے، ہر طرف سناٹا ہے، ایک ایسی آواز بلند ہوئی جس آواز کو قیامت تک دبایا نہیں جا سکتا. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، اے انسانوں پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں. حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی اس طرح گھر سے دربار تک آ سکتی ہے. ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے، ہر امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے حکمرانوں نے انتظام سوچا ہوا تھا.
لیکن ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا مقاومت کر سکتی ہیں۔ اب فاطمہ زہرا نے جب علم جہاد بلند کیا، اس طرح سے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب کو الٹا اور اس طرح سے پیغام حق اور پیغام حقیقت کو پہنچایا اور بچایا۔ کیا فاطمی انداز ہے، کس طرح سے بی بی گھر سے دربار تک گئیں، ایک ایک لفظ کا انتخاب کیا جو قیامت تک کے لیے ہر لفظ مستقل سپاہی بن گیا۔ لفظوں کے مجموعے کا لشکر لے کر فاطمہ زہرا عزم و ہمت کا پہاڑ بن گئی، اور جب بولنا شروع کیا تو یوں لگ رہا تھا کہ آریتن کچھ لمحوں کے لیے اپنے شوہر علی ابن ابی طالب، کائنات کے فصیح اور بلیغ ترین انسان کے لہجے کو مستعار لے لیا ہو۔ اس طرح سے آیتیں پڑھ رہی تھی، برابر آیتیں پڑھ رہی تھی، اتنی آیتیں پڑھی کہ حزب حاکم مجبور ہو گیا، اور بی بی کی آیتوں کے جواب میں ایک ایسی حدیث جس کا راوی وہ خود تھا اور صرف اس کی بیٹی تھی، کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ہم انبیاء کے گروہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ جب بی بی نے آیتیں پڑھی، حزب حاکم نے حدیث پڑھی، بی بی نے دوبارہ آیات پڑھنا شروع کی، کہا نہ یہ آیتیں ماضی کے لیے تھیں، یہ ان افراد کے لیے خاص تھیں، یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے، کوئی حدیث پڑھیں۔ بی بی اسی مرحلے پر اپنے مخالف کو لے کے آنا چاہ رہی تھی، جو 7 دن پہلے حدیث کا انکار کر کے کہہ رہا تھا حسبنا کتاب اللہ، آج خود کتاب کو چھوڑ کر پھر حدیث کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور جب اس نے پیغمبر کی حدیث پیش کر دی تو اس کا اس حدیث پہ خود ایمان ہونا چاہیے، اور جب خود ایمان ہو تو پھر گواہ طلب نہیں کیے جاتے۔ اگر وہ حدیث کو مانتا ہے کہ کلام مصطفیٰ ہے تو کلام مصطفیٰ کی موجودگی میں گواہوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو کیوں نبی زادی سے گواہ طلب کر رہا ہے؟ اب نبی زادی نصاب شہادت مکمل کر سکتی ہیں، سلمان کو لے جائیں، لیکن نہیں، مسئلہ فدق کا حصول نہیں ہے، اس کو میں کل بیان کروں گا۔ مسئلہ حزب حاکم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا ہے۔ وقت ختم ہوا، تاریخ فدق، پیغمبر نے فدق سیدہ کو کیوں دیا، سیدہ کیوں لینے کے لیے گئیں، حزب حاکم نے کیوں چھینا، اشارتاً کل عرض کروں گا۔ لیکن بی بی نے فدق کو ذریعہ قرار دیا، وسیلہ قرار دیا، اور اس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ حزب حاکم یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں اور ان کے شعوروں کو متحرک کرتی رہیں تو پھر کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ چنانچہ چند افراد نے ایک میٹنگ کی اور طے کیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے، جتنا جلد ممکن ہو سکے اس شمع ہدایت کو خاموش کر دیا جائے۔ میں کون سی روایت پڑھوں؟ وہ روایت جو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھی۔ وہ لکھتے ہیں، اس روایت کو میں بار بار پڑھتا ہوں اس لیے کہ مستند ترین روایت ہے۔ شیخ عباس قمی جنہیں ثقت الاسلام کا لقب ملا، جن کی لکھی ہوئی کتاب آپ میں سے ہر فرد کے گھر میں موجود ہے، یہ مفاتیح، ان کی کتاب جس سے متعلق میں نے بیان کیا کہ انہوں نے کیوں لکھی، وہ لوہار کا واقعہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ چیز باعث بنی کہ انہوں نے کتاب لکھی۔ بس اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر کیا انہوں نے، جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھ کے زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد ایک بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا، کچھ لوگوں کو ساتھ لیے ہوئے شام پہنچا، اور شام پہنچ کر اس نے یزید ابن معاویہ سے شکوہ کیا، کہا یہ مناسب نہیں تھا، اگر تو حسین کو قتل کر دیتا، بیٹوں کو مار دیتا، حسین کے بھائیوں کو قتل کر دیتا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کرتا، یہاں تک رک جاتا تو میں کبھی شکایت لے کے تمہارے پاس نہ آتا، لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ تو نبی کی بیٹیوں کو
بے مقنوں چادر شرابیوں اور بازاروں اور درباروں میں لے کے آیا. یہ شکوہ کیا تو یزید نے جواب دیا اگر کوئی اور شخص یہ بات کرتا تو میں سن کے برداشت کر لیتا, لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. اس نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اب یزید غصے سے اٹھا, لکڑی کے ایک صندوق میں سے تحریر نکالی اور اس تحریر کو آنے والے فرد کی طرف بڑھا دیا. یہ پڑھو. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ کا خط ہے جو اس نے مدینے سے لکھا تھا شام میرے باپ کے لیے. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ لکھنے والے نے لکھا کہ رحلت مصطفیٰ کے بعد جب ایک فرد کو ہم نے نامزد کیا, اس کی بیعت کے سلسلے میں میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر روانہ کیا, جاؤ علی کو بلا کے لاؤ تاکہ علی بیعت کریں. لیکن علی کے آنے کے بجائے علی کے گھر کی ایک کنیز دروازے سے پیچھے آ کے روکی اور کہا میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں اور جب تک قرآن کی تدوین کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے. میرا غلام خالی ہاتھ واپس آ گیا. اب مجھے غصہ آیا تو میں نے کچھ افراد کا وفد علی کے گھر کی طرف روانہ کیا اور ان سے کہہ کے بھیجا کہ اب کی دفعہ علی کو لے کے آنا اور علی سے کہنا اگر اب نہ آئے تو فلاں کہہ رہا تھا وہ لینے کے لیے خود آئے گا. جب یہ وفد آیا تو لکھنے والے نے لکھا اب کی دفعہ نبی زادی دروازے کے پیچھے آئیں اور آنے والوں کو پیغام دیا کہ فلاں شخص سے کہنا وہ ہم آل محمد سے کیا چاہتا ہے, جب اس نے حکومت ہم سے لے لی تو پھر اور کیا چاہتا ہے, اگر بیعت لینا چاہتا ہے تو اسے فاطمہ کا پیغام دینا. نبی زادی کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں تو کبھی علی سے بیعت لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. لکھنے والے نے لکھا جب میرا بھیجا ہوا وفد خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا. پھر میں نے لکڑیاں اٹھائیں, ڈنڈے اٹھائے, تلواریں اٹھائیں, جلانے کا سامان اٹھایا اور ہم سب کے سب 50 افراد علی کے گھر کی طرف چل پڑے. اور جب پہنچے میں بہت غصے میں تھا. میں نے قنفذ سے کہا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اس دروازے پر دستک دو, اس دروازے پر دستک دو. یہ آگے بڑھا, دستک دی. میں نے محسوس کیا علی دروازے کے قریب پہنچے, دروازہ کھولنا چاہتے ہیں یا نبی زادی علی کے سامنے آ کر روکی. کہ اے علی جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ رہے کبھی خود انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی, ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کی, اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے اور آج روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں, اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے. آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی. علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے. کہا اب فاطمہ دروازے کے پیچھے آئیں اور مجھ سے کہا تمہیں اندازہ ہے یہ کون سا دروازہ ہے؟ میں نے غصے سے کہا اے نبی کی بیٹی جلدی سے علی کو باہر بھیجو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. نبی کی بیٹی نے کہا کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ میں نے قنفذ سے کہا تاخیر نہ کرو, اس دروازے کو آگ لگاؤ. پھر قنفذ نے آگ لگائی اور در فاطمہ جلنے لگا. یہ دروازہ جلنے لگا, لیکن میں اتنا غصے میں تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا. اہل لاہور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا, لیکن میں کیا کروں. امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی. ادھر دروازہ گرا
اور 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے. سنیں گے میرے عزیزو، آج کے دن کون سا ظلم ہوا؟ آج کے دن 3 ظلم ہوئے سیدہ پر. پہلا ظلم بیٹا شہید ہوا، دوسرا ظلم پسلیاں ٹوٹ گئیں، تیسرا ظلم جسے علامہ مجلسی نے لکھا ہے داہنی طرف آنکھ کے نیچے رخسار پر ایسا زخم لگا جس زخم کا نشان آخری دن تک سیدہ کے رخسار پر باقی رہا. بیٹا کب شہید ہوا؟ جب دروازہ گرا، بی بی کی آواز آئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا. فضا کوشش کرنا میرے آقا علی کو میرے بیٹے محسن کی شہادت کی خبر نہ ہو. پسلیاں کب ٹوٹی؟ جب 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے علی کے گھر میں داخل ہوئے. میں نے پڑھا ہے کہ ان 50 میں سے 11 افراد جب داخل ہو رہے تھے، ان میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ تھا. جب وہ دروازے سے گزرنے لگا تو بی بی کے پہلو پر اس نے ایسا زور سے پاؤں مارا اور بار بار لاتے مارتا رہا، یہاں تک کہ بی بی کی پسلیاں باری باری شکستہ ہوتی چلی گئیں. یہ دوسرا ظلم تھا. اور تیسرا ظلم کب ہوا؟ لکھنے والے نے خود لکھا، کہا کہ میں ان 11 افراد میں سب سے آگے تھا اور میں علی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور اب میری کوشش تھی کہ میں فاتح خیبر علی کے گلے میں رسی ڈالوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رسی آگے بڑھاتا، نبی زادی اس دروازے کے نیچے سے اٹھی اور نہیں معلوم کس طرح میرے اور علی کے درمیان حائل ہوئی اور مجھ سے کہا، اے فلاں میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا. میں نے کہا، اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی. فاطمہ نے کہا، قیامت تک نہیں ہٹوں گی. بس میں نے ایک مرتبہ اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ نبی کی بیٹی بہت دور جا کے گری. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الفاطمہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم.